ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويراها، اذكرني أمامها وادعي لي يا ساعي بهمة من الصفا للمروى، يا شارب من زمزم تذكر رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. آج کا ہمارا جو گفتگو کا نقطہ ہے وہ صبر ہے۔ صبر ایک مسلمان کے لیے بڑی عظیم الشان چیز ہے، بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ جس انسان کے پاس صبر ہو اس کے اندر حوصلہ، بات برداشت کرنے کا، اس کی بات کے اندر متانت، اس کی بات کے اندر سکون ہوتا ہے۔ وہ ایک مکمل انسان ہوتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے۔ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے رک جانا، غلط بات پہ غلط بات کا جواب نہ دینا، نافرمانی پہ اپنے آپ کو روک لینا، اطاعت کے معاملے میں کوئی تکلیف آئے تو اپنے آپ کو برداشت کرنے کی ہمت رکھنا اور اس میں صبر کر جانا۔ بہرحال صبر کی بڑی قسمیں ہیں۔ کتنے ہی ہمارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں مستقبل کی فکر ہوتی ہے، وہ حاضر پہ اتنے پریشان نہیں ہوتے، ماضی پہ انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، انہیں فرق جو ہے پریشانی ہوتی ہے فیوچر کی۔ لیکن اس کے اپوزٹ ایک صفت یہ ہے کہ ایسے مسلمان بھی ہیں، نہ ماضی پہ کوئی پریشانی، نہ حاضر میں کوئی فکر، نہ فیوچر کی کوئی فکر۔ یہ ہے صبر والا بندہ۔ اگر اس کو فکر ہے تو وہ آخرت کی ہے۔ بہت سارے ہم سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ ہمارے محبوب، محبت کرنے والے ہم سے جدا ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ملک چھوڑ جاتے ہیں، دنیا چھوڑ جاتے ہیں، بیماری کی تکلیفیں آتی ہیں، بھوک اور پیاس کی درد ہوتی ہے، گرمی، دنیا کے اندر جینا مشکل ہو جاتا ہے، صبر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان صبر کرتا ہے ان کے نتیجے میں۔ اللہ قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں یا ایسے موقعوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم آپ کو آزمائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، جب آپ دنیا میں ہوگے نا، جب آپ کی ٹرن آئے گی پیدا ہونے کے بعد، تم دنیا جیو گے تو ان حالات سے تمہیں دو چار ہونا پڑے گا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے مال دے کے، ہم تمہیں آزمائیں گے مال دے کے اور لے کے۔ کبھی دے دیا، اتنا دے دیا کہ سنبھالا نہیں جا رہا، کیسے خرچ کر رہے ہو، اللہ کو بھول گئے ہو دینے والے کو یا نہیں۔ کبھی دے کے لے لیا، لیتے وقت تو بڑے خوشی تھی،
جب آپ نے اللہ سے مال لیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے اب تھوڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے تو پھر اللہ کے خلاف بات کرتے ہو، پریشان ہوتے ہو، شکر گزاری کی بجائے، صبر کی بجائے جزا فضا پہ اتر آئے ہو۔ زندگی ہم نے دی تھی، اب ہم نے آپ کو بیماری دے دی ہے، بڑے خوش تھے زندگی پہ، بیماری آنے پہ صبر کیوں نہیں کیا، جزا فضا کیوں کر لی، پریشانی کیوں ہو گئی، اولاد دے دی، ایک بچہ فوت ہو گیا، کوئی حرج نہیں، ہو گیا، اللہ نے اس کا ٹائم اتنا ہی لکھا تھا، تکلیف ضرور ہے آپ کو، مگر آپ کی زبان سے صرف وہی نکلنا چاہیے جو رب کو پسند ہو، کیونکہ آپ نے رب کے بارے میں کچھ کہنا نہیں، رب نے جو کہنا ہے اس پہ آپ نے چلنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، فوت ہو گیا، اللہ نے دیا تھا لے لیا، بالآخر مجھے بھی تو جانا ہے، جس سے ہم بیلونگ کرتے ہیں اسی کے پاس تو ہم نے جانا ہے، یہ اللہ کی امانت، اللہ کی چیز ہے، اس نے اتنی ٹائم کے لیے ہمیں دی تھی یہ امانت، اللہ نے واپس بلا لیا اس کو۔ بھائیو، فرمایا کبھی ہم آپ کو زندہ انسانوں کو موت دے کے آزمائیں گے، کبھی مال دے کے پھر لے لیں گے، کبھی بھوک آئے گی، کبھی پیاس آئے گی، کبھی ادھر سے دکھ آئے گا، کبھی ادھر سے، کبھی میاں بیوی کا جھگڑا، یہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہے، کبھی دوستوں کا جھگڑا، کبھی بزنس کی پرابلم، کبھی جناب منافع، کبھی نقصان، کبھی کسٹمر سے لڑائی، کبھی مقتدی سے جھگڑا، کبھی امام سے پھڈا، یہ بھی ہے نا، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ مقتدی ہو آپ نے بھی صبر کرنا ہے، امام صاحب آپ نے بھی صبر کرنا ہے، دیکھنا ہے آپ باتیں تو بڑے کرتے ہو دونوں ہی، لیکن اب تھوڑا سا جھگڑا آ گیا، شیطان نے غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں، کتنا صبر کرتے ہو، یہ آزمائش ہے، یہ دیکھا گیا ہے۔ تو عزیز بھائیو، اللہ کے رسول نے مومن کے بارے میں فرمایا جو مومن صبر کر جاتا ہے تکلیف آنے پر، ایون اس کو کانٹا چبھتا ہے، جوتا ٹوٹتا ہے، کپڑے پھٹتے ہیں، مال میں نقصان ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، یہ بندہ غیر شرعی طریقہ استعمال نہیں کرتا، بیماری آ گئی ہے، علاج کے لیے برانڈی یوز نہیں کرتا، علاج کے لیے شراب نہیں پیتا، علاج کے لیے شرک کے رستے اختیار نہیں کرتا، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے دروازے پہ جا کے وہاں بکرے مرغے ذبح نہیں کرتا، کہتا ہے اللہ نے دینی ہے تو دے دے گا۔ لوگوں نے بڑا بتایا فلاں دربار پہ جاؤ، نظر مانو، جو گیا وہ بچہ لے کے ہی آیا، مگر یہ مومن کہتا ہے نہیں، جہاں سے انہوں نے لے کے دینا، فار ایگزامپل وہ لے کے دیتے ہیں، جہاں سے انہوں نے لے کے دینا میرا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، وہ جب چاہے گا دے دے گا، اس نے دینا تو دے دے، مجھے بیچ میں بندے ڈالنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ میرا اس سے کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، وہ نہیں دے رہا کوئی وجہ ہے، ممکن ہے یہی آزمائش ہو کہ میں نہیں دیتا تو دیکھتا ہوں مجھے چھوڑ کے کسی گھٹیا بندے کو بیچ میں ڈالتا ہے، میرے سے اس کے کتنا اعتماد اور بھروسہ اٹھ جاتا ہے، شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے، حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے، دکاندار ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا شراب رکھ لو، لاٹری رکھ لو، بڑا فائدہ ہوگا، ممکن ہے ڈھیل تھی اللہ نے دی ہوئی، آزمانا تھا کہ یہ بندہ لاٹری کے نام پہ، پرافٹ کے نام پہ حرام کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ صبر کر گیا کہ نہیں، پرافٹ ملے گا، روٹی ملے گی تو اسی حلال سے ملے گی، حرام کا راہ اختیار نہیں کرنا۔ ایسے مسلمان کے بارے میں نبی نے فرمایا عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء
صبر فکان خیرا لہ، رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، سنو اس کو، ہمارا عقیدہ ہے اس کے اندر، ہمارا فیوچر ہے اس حدیث کے اندر، ہمارا ایمان ہے اس حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تعجب ہے، عجب بات ہے مومن کے معاملے میں کہ اس کو اگر تکلیف پہنچے تو پھر بھی خیر، اس کو اگر خوشی پہنچے تو پھر بھی خیر اس کے لیے، اس کا نقصان کہیں ہے ہی؟ درد ہو گئی سر میں، بیک میں، ٹانگ میں، کوئی بات نہیں، فائدہ ہے اس کا۔ اللہ کریم جو ہیں اس کے بدلے میں گناہوں کو دھو کے رکھ دیتے ہیں۔ بخار ہے نا، بیک پین تو بہت بڑی درد ہے، ایک دن کے لیے بخار بندے کو چڑھ جائے تو گناہ اس طرح بندے سے دور ہوتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جڑتے ہیں۔ مولانا گل کا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پتے نہیں چڑھ جاندے، ایک بخار مومن بندے کو کانٹا چبھ جائے تو اس کے نتیجے میں اجر و ثواب، گناہ معاف، درجات میں بلندی۔ پیارے نبی نے فرمایا ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ، تکلیف والا، دکھ والا، پریشانی والا، خوشی والا، اس کے اندر بھلائی اور خیر، فائدہ ہی فائدہ ہے، بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے۔ کیسے؟ فرمایا یہ صرف مومن کو ہی ملتا ہے، غیر مومن کو نہیں ملتا۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اگر مومن کو کوئی خوشی کی خبر پہنچے تو یہ بندہ صبر کا شکر گزار رہتا، اللہ تیرا شکر، سر سجدے میں رکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو، خوشی کے موقع پہ بھی رب کو راضی کرتا ہے۔ اس کو تکلیف آ گئی، نقصان ہو گیا مال میں، نقصان ہو گیا اولاد میں، بیوی میں، دوستوں میں، والدین میں، مالی اعتبار سے کہیں تعلقات خراب ہو گئے، فرمایا اس کو پریشانی کے اندر بھی خیر، یہ شکر گزاری ہے، صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر و بلائی ہے۔ دوستو صبر جو ہے یہ ہے ذرا کڑوا، دوائی پی بھی دی ہے نا، ڈاکٹر جو دوائی لکھ کے دیتا ہے، کئی دفعہ آج کل تو خیر بچیاں واسطے انہیں مٹھے جوس کٹ دیتے ہیں، پرانے زمانے جوس پین لگا، شربت پین لگیا بھی اکھاں جو پانی آ جاتا سی کئی دفعہ، لیکن نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو دوائی ہم جب کڑوی کھاتے ہیں نتیجہ ہوتا ہے شفا، اسی طرح صبر کرنا، اس کا ٹیسٹ ذرا مشکل ہے، کڑوا ہے، کانٹے ہیں اس میں، تکلیف ہے اس میں، وقتی طور پہ بندہ سمجھتا ہے میں صبر کراں اس کی گالیوں پہ، اس کے تھپڑوں پہ، اس کی ناجائز گفتگو پہ، اس کی بیہودہ گفتگو کہ میں صبر کروں۔ ہاں اگر تو صبر کر گیا نا تو بعد میں مٹھاس بڑی ہے، گناہوں سے مغفرت بڑی ہے، اجر میں بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے تیرے لیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر اللہ نے صرف ہمیں حکم ہی نہیں دے دیا صبر کرنے کا، اگزامپل اور سیمپل بھی دیا۔ آئیے انبیاء کرام میں حضرت یعقوب کو ذرا غور کرو، کتنے سال صبر کیتا، گھردیاں بندیاں نے منڈا گم کر دیتا، قتل دا پلان کر لیا، بھراواں نے حضرت یوسف کو غائب کر دیا، اتنی بڑی گیم کھیلی باپ کے ساتھ، کہندے یار باہروں بندہ کوئی کرے تے اتنی تکلیف نہیں ہوندی جنی اندر دے بندے دی تکلیف ہوندی ہے نا۔ حضرت یعقوب کے ساتھ اتنی بڑی گیم کرنے والوں نے کر دی، 40 سال تک اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہے۔ اب دیکھو انہوں نے کیا کیا، حضرت یعقوب کو پتا تھا یہ بیٹے گڑبڑ کر رہے ہیں، اسی لیے تو ان کو یقین نہیں آیا کہ حضرت یوسف فوت ہو گئے ہیں آخر دم تک۔ لیکن کیا ان کو گھر سے نکالا، ان کو گالیاں دیں،
ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، ان کو قتل کیا کروایا، کہیں شکایت کی ان کی سوائے اللہ کے؟ اپنی شکایت اللہ سے کرتے رہے، تو صبر ہے نا۔ آئیے حضرت یوسف کا صبر بھی دیکھو نا، حضرت یوسف کا صبر بھی 40 سال صبر کرنے کے بعد جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو کچھ پکڑ دکڑ کرائی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھائیو اللہ تو انو معاف کرے، آج کوئی گرفت نہیں۔ وہاں بھی غصہ پی گئے جب انہوں نے حضرت بنیامین کے بارے میں وہ مطلب ہے چوری کا سارا وہ گیم چلی، تو وہاں بھی ایک نے کہہ دیا اچھا انہیں چوری کر لی ہے تو بڑا بھرا بھی ایک ہوندا سی وہ بھی چور ہی سی۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف پی گئے غصے کو، اندر ہی اندر پی گئے۔ حضرت یوسف کو سامنے یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ یوسف بھی چور ہی ہوندا سی یہ بھرا، نعوذ باللہ، اتنا بڑا دھوکہ۔ لیکن صبر، حضرت لوط نے صبر کیا، حضرت یونس نے صبر کیا، حضرت جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایوب نے صبر کیا، اتنی بڑی مرض پریشانی، ہر طرح کا صبر۔ ہمارے رسول کو کیا نہیں تک پہنچا؟ ہمارے رسول کے بچپن میں والد فوت ہو گئے، پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، چچا فوت ہو گیا، دادا فوت ہو گیا، ہر جو ہاتھ تھامنے والا تھا وہ فوت ہوتا گیا، ہر ہاتھ تھامنے والا، بیوی فوت ہو گئی، چچا فوت ہو گئے، قوم مخالف بھی، صرف فوتگیاں نہیں ہو رہی، قوم بھی مخالف ہے، کبھی طائف میں پتھر، کبھی مکے میں پتھر، کبھی بائیکاٹ، کبھی یہ تفاصیل اس بات کی اجازت نہیں دیتے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تفاصیل میں جایا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے صبر 3 طرح کا ہے، اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا، نماز پڑھنی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی ہے، نیند سے اٹھنا ہے، تکلیف تو ہے نا، تراویاں پڑھتے ہیں تکلیف تو ہے نا، ساری رات جاگ کے لنگ جاندی ہے، دن کو سارے کو کھانا نہیں ہے نا، یہ صبر ہے اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی اطاعت پہ اپنے نفس کو روک کے رکھنا کہ میں نے یہ اطاعت کرنی ہے، اس کے نتیجے میں مجھے تکلیف آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، مجھے یہ کام کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ڈیوٹی دی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا ہے بڑا بھارا، سوائے ان لوگوں کے، ان کو بھارا نہیں لگتا، مشکل نہیں لگتا جنہیں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اللہ سے محبت ہے جنہیں۔ دوسرا صبر ہے اللہ کی معصیت پر صبر کرنا، مال تے آرام آ گیا ہے، ضرورت بھی ہے مینوں، دل بھی کردا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے اس طریقے سے مال آپ نے نہیں لینا۔ جوانی بھی بڑی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، خوبصورت دوشیزہ بھی آ گئی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن اللہ کا خوف ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس طریقے سے حاجت پوری نہیں کرنی، یہ راستہ اختیار نہیں کرنا، تو اللہ کی معصیت کرنے سے، اس کا ارتکاب کرنے پر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا کہ نہیں کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اپنی خواہشات کو روکنا، اپنی دنیا کی خواہشات کو روکنا اس بنیاد پہ کہ اللہ ناراض ہوگا، آخرت خسارے میں جائے گی، اور آخرت میں عذاب شدید بھی ہو سکتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ بندہ کہتا اللہ صبر ہی دے دے مینوں اس بھڑے کام تو بچا کے، تے آخرت دے وچ ایسا مینوں مسلمان کر کے ہی ماری۔ 2 چیزیں، آخری بات الصبر علی النوازل والمصائب، مصیبتیں آتی ہیں، دکھ درد ہوتا ہے، اس پہ صبر کرنا جس کا ہم نے ذکر کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوکۃ، مسلمان کو تھکن ہوتی ہے، تھکاوٹ، کوئی غم پہنچتا ہے،
کوئی اس کو پریشانی، کوئی دکھ، حتیٰ کہ کوئی غم، اللہ کے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ اس کو کانٹا چبھتا ہے، کانٹا، جب اس کو کوئی کانٹا چبھتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کریم گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، غلطیوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اس صبر کے نتیجے میں، اس تکلیف کے نتیجے میں۔ دوستو، سلام علیکم بما صبرتم، یہ کس نے کہا؟ اللہ کا قول ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر رب کی سلامتی ہو اس کے نتیجے میں جو تم نے صبر کیا، تمہارا آخرت کا گھر اچھا ہے۔ امام ابن عیاض کہتے ہیں کہ یہ اس پر ہے کہ اگر آپ نے صبر کیا اللہ کی اطاعت پر، اور اگر آپ نے صبر کیا اللہ کی نافرمانی نہ کرنے پر، یعنی جو بندے اللہ کی اطاعت پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے پر صبر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کا آخرت کا ٹھکانہ اچھا ہے۔ قرآن کی سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے یہاں صبر کو، رابطے کو، صبر کی تلقین کو کامیابی کی راہ، کامیابی کی ضمانت جو ہے نا وہ قرار دیا۔ ایمان والو، صبر کرو، صبر کرنے جو ہے صبر کی تلقین کرو، آپس میں رابطہ رکھو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بائیکاٹ کرنا کامیابی کی نشانی نہیں ہے، بے صبری کرنا کامیابی کی نشانی نہیں ہے، الگ الگ ہو کے رہنا، ایک دوسرے کے خلاف پلان بنانے سے خود انسان مار کھاتا ہے۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں، ہمیں جو بری عادتیں ہیں ان پہ کو چھوڑ دیں۔ رمضان ہے، بہت ساری بری عادتوں کو ہم رمضان کے دن میں چھوڑ دیں، رات کو اس کا ارتکاب کرتے ہیں، چھوڑ دیں اللہ کی اطاعت کے لیے، آخرت کے لیے۔ اللہ اس کا آپ کو اجر بڑا عطا فرمائے گا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔